نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو صحابہ پریشان ہوتے ہیں۔ ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کا کیا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں اور تمہارے ہی طرح راتوں کو قیام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ تنہائی میں خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نافرمانیاں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر اور خلوتوں میں ہوتے ہیں، اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کو پیدا کرنے والا رب العالمین سمیع و بصیر ان کو دیکھ رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم بہت زیادہ ان خلوتوں کے گناہوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، اپنے بستر پر ہوتا ہے، اور موبائل میں یا الیکٹرانک میڈیا جو اس کے پاس ہوتا ہے اس میں کیا کیا برے منظر، بیہودہ تصویریں اور کیا کچھ اس میں دیکھا جاتا اور سنا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان اوروں کو اور تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن کائنات کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں جانے والے متقین کی صفت کے خلاف ہے۔ اللہ نے سورۃ قاف میں جب متقین کا ذکر کیا کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کی ایک صفت کیا بیان فرمائی؟ من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو غیب میں رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی غیب سے مراد کہ ایسی تنہائیوں میں بھی خلوتوں میں بھی ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سچا مومن جو حقیقت میں جنتوں کا وارث بننے والا ہے۔ تو ضرورت ہے خلوتوں کے ان گناہوں کو جاننے کی، اور ان گناہوں کا عظیم وبال اور اس کے بہت برے نتائج کو پہچاننے کی، کہ جو پہاڑوں کی مانند نیکیوں کو بھی ضائع کر دینے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔